عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم حصہ نظم کی 8ویں نظم خطاب با جوانان اسلام پڑھیں گے، جس کی شاعر علامہ محمد اقبال ہیں۔ قومی شاعر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ علامہ اقبال کے والد محترم کا نام شیخ نور محمد تھا۔ علامہ اقبال نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی اور مرے کالج سیالکوٹ سے FA کا امتحان پاس کیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے BA اور MA فلسفہ میں کیا۔ آپ 1905 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے، 3 سال وہاں قیام کیا۔ انگلستان سے آپ جرمنی بھی گئے اور وہاں سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ گویا آپ نے 1905 سے 1908 یورپ جرمنی میں گزارا۔ آپ واپس آ گئے۔ 1930 میں آپ نے تصور پاکستان کے حوالے سے اپنا تصور جو ہے 1930 میں الہ آباد میں پیش کیا، جو خطبہ الہ آباد کے نام سے مشہور ہے۔ آپ نے 1933 میں گولمیز کانفرنس میں لندن میں شرکت کی۔ آپ کی مشہور کتب میں تصانیف میں بال جبریل، بانگ درا، ضرب کلیم، پیام مشرق اور ارمغان حجاز، اس طرح آپ کے مکتوبات کے بھی مجموعے ہیں، خطوط کے بھی مجموعے ہیں۔ اس طرح مضامین اقبال، انوار اقبال، ملفوظات اقبال وغیرہ آپ کی بہت ساری تصانیف ہیں۔ آپ نے 21 اپریل 1938 کو لاہور میں انتقال کیا۔ ہمارے قومی شاعر ہیں، ہمارے ملی شاعر ہیں۔ یہ اقبال کا مختصر تعارف تھا۔ ذرا پہلا شعر دیکھیے۔ کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اے نوجواں مسلم یعنی اے مسلمان نوجوانوں۔ تدبر کے معنی ہے غور و فکر کرنا، سوچ و بچار کرنا، اور گردوں کے معنی ہے آسمان۔ اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمان نوجوانوں، اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، کیا آپ لوگوں نے کبھی غور و فکر کیا، کبھی سوچا، کبھی اس بات پہ توجہ دی کہ تمہارا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تم کون ہو؟ تمہارے آباء و اجداد کیا تھے؟ تجھے یہ عزت شہرت کیوں ملی؟ اے مسلمان نوجوانوں، اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھو، اللہ نے تجھے کس امت میں پیدا کیا؟ تیرے اسلاف کس قدر عظیم تھے؟ لیکن مقام افسوس یہ ہے کہ آج مسلمان نوجوان اپنی اسلامی، اپنی مشرقی تہذیب کو چھوڑ کے وہ ہندو تہذیب کو اپنا رہا تھا۔ اور مسلمانوں، تم اپنی اسلامی تہذیب جو خوبصورت ہے اس کے بجائے مغربی تہذیب کی چکا چوند کا شکار ہو رہے ہو اور اپنے اسلاف کی شان و شوکت کو بھلا چکے ہو۔ کبھی غور تو کرو کہ تم کتنی عظیم اسلاف کی اولاد ہو، کبھی غور تو کرو تم کتنی عظیم مذہب کے پیروکار ہو، تم کتنی عظیم امت ہو۔ ایک اور مقام پر اقبال نوجوانوں کے اندر یہ احساس خودی، اپنی اصلیت کی پہچان، اپنی ذات کی شناخت کا احساس دلاتے ہوئے کہتے ہیں، اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو، اپنی اصلیت سے ہو آگاہ اے غافل کہ تو، قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے، قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے۔ اقبال اس شعر کے دوسرے مصرعے میں نوجوانوں سے خطاب کرتے کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارا تعلق کس قوم سے ہے؟
تمہیں پہچان ہے اپنی؟ تمہیں پتہ ہے تم کتنی عزت والی قوم کے فرزند ہو؟ تمہیں پتہ ہے تمہاری قوم کو شہرت عزت کیسے تھی؟ مسلمانوں کا شان و شوکت دنیا میں کس طرح تھا؟ اور وہ مسلمان قوم کو گردوں یعنی آسمان کہہ رہے ہیں، اور نوجوان کو اس آسمان کا چمکتا ہوا ستارہ کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اے نوجوانوں، تم آسمان کے چمکتے ہوئے ستارے ہو، اور تمہاری قوم آسمان کی طرح تھی، گویا بلند و بالا شان و شوکت والی قوم تھی۔ تم آج کے اس کے ٹوٹے ہوئے تارے ہو، گویا وہ چمک دمک، وہ بلندی تم سے چھن گئی ہے۔ آج تم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو، رسوائی، ذلت، غلامی کا شکار ہو، لیکن غور کرو، تم ہو بہت عظیم قوم سے۔ تجھے دنیا تسلیم کرتی تھی، تمہاری قوم کو دنیا مانتی تھی، دنیا میں تمہارا ایک جہ و جلال تھا، ایک شان و شوکت تھی، دنیا تمہاری تقلید کرتی تھی۔ اور آج تو دنیا کا مقلد ہو گیا ہے، دنیا کی پیروی کر رہا ہے۔ تجھے یہ در بدری کیوں نصیب ہوئی ہے؟ تمہیں یہ غلامی، یہ ذلت کیوں نصیب ہوئی ہے؟ تجھے ذلت کیوں ملی ہے؟ تم تباہ حال کیوں ہوئے ہو؟ ذرا غور تو کرو، اس پر غور کرو۔ اقبال کہتے ہیں ہر کوئی مست میں تن آسانی ہے، ہر کوئی مست میں تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ ایک اور مقام پر اقبال نوجوان کو احساس دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم ذرا غور کرو، تم کتنی عظیم قوم کے فرزند ہو، تم کتنی عظیم قوم کے بیٹے ہو، تم اپنی ماضی کی عظمت کو یاد کرو، اور پھر یہ غور و فکر کرو کہ تمہیں آخر زوال آیا تو کیوں آیا۔ اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ دوسرا شعر دیکھیے، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ پالا ہے، تربیت کی ہے، بڑا کیا ہے، آغوش محبت پیار بھری گود، پیار بھری جھولی، کچل ڈالا، مسل ڈالا، روند ڈالا، تاج سر دارا، شہنشاہ ایران کے سر کا تاج۔ اس شعر میں اقبال نے سنت تلمی ہی استعمال کی ہے، کیونکہ جب دارا کا ذکر آیا تو دارا ایران کے مشہور حکمران گزرے ہیں، ان کی جاہ و جلال، ان کی شان و شوکت، ان کا جاہ و جلال، ان کی عظمت دنیا میں مشہور تھی۔ لیکن اقبال کیا کہتے ہیں کہ اے نوجوان، تم اس قوم کے فرزند ہو، تمہیں اس قوم نے پیار سے پالا ہے، تمہاری تربیت اس قوم نے کی ہے جس نے شہنشاہ ایران جیسے طاقتور بادشاہ کو بھی شکست دی تھی، اسے بھی اپنے پاؤں میں کچل دیا، رون دیا، ٹھکرا دیا، اس پاؤں کی ٹھوکر سے اس کو مار دیا۔ اقبال کہتے ہیں اے نوجوانوں، آپ لوگوں نے کبھی غور کیا کہ اے مسلمان نوجوانوں، اگر تجھے کچھ یاد نہیں ہے تو میں یاد دلاؤں کہ تمہارا تعلق کس قوم سے ہے، تم کس عظیم قوم کے فرزند ہو، تو نے کس ماں کا دودھ پیا ہے۔ میری بات پر ذرا غور کرو اور میری بات کو سنو کہ میں تمہیں یاد دلاؤں کہ تجھے ان غیرت مند ماؤں نے دودھ پلایا، تم اس غیور خوددار باپ کی اولاد ہو، تم اس نسل، اس آبا و اجداد سے ہو کہ تمہاری محنتی آبا و اجداد نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے تیرے وجود کی پرورش کی۔ تیرے آبا و اجداد غیرت کی بے مثال دولت سے مالا مال تھے، خوددار تھے، انہوں نے تیرے لیے قربانیاں بھی دیں۔ تو نے عزت اور کمرانی کے لیے ساری زندگی انہوں نے جہاد کے علم کو بلند رکھا، انہوں نے دنیا میں جہاد کیا۔ اقبال کہتے ہیں نا، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو نے عزت اور کمرانی ایسے حاصل نہیں کی، تمہارے آبا و اجداد نے قربانیاں دی، جہاد کیے، اور مسلمان دنیا میں ایک باوقار قوم بن کر جیے۔ اور تیری ماؤں نے تجھے ہمیشہ غیرت کا سبق پڑھایا، خودداری کا سبق پڑھایا، تیری خاطر گھروں سے بہر قدم نہ نکالا۔ مائیں پردہ داری، عزت آبرو والی مائیں تمہاری، غیرت خودداری والے باپ تمہارے، تم غور تو کرو کس کی اولاد ہو۔ اگر وہ باہر نکلیں تمہاری مائیں اسلام کے لیے نکلیں۔ اس طرح
اقبال جو ہے دوسرے مصرے میں ایرانی بادشاہ دارا کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ کس طرح اس کو مسلمانوں نے عبرتناک شکست دی۔ وہ کہتے ہیں تمہارے آباء و اجداد نے جب ایران فتح کیا تو مال غنیمت میں شہنشاہ ایران کا تاج بھی ملا جس میں نہایت قیمتی اور نایاب ہیرے لگے ہوئے تھے، لیکن مسلمانوں نے اس ہار کو پاؤں سے ٹھوکریں مار مار کر ریزہ ریزہ کر دیا اور دنیا کو بتلا دیا کہ ہماری نظر میں اس تاج کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم مال و دولت تاج کے بھوکے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو اسلام کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کی بھلائی کے لیے، سچے مذہب کی سربلندی کے لیے لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ جو ایک غیر مسلم حکمران کے سر کی شان رہا ہو ہمارے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تاج ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں نے دارا کے سر کے تاج کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ تاریخ جانتی ہے، جبکہ ایک مسلمان کے لیے تو اس کی سب سے بڑی جو عزت ہے وہ خودداری ہے، اس کی آزادی ہے۔ تو پھر اقبال کہتے ہیں تم اس بہادر قوم، اس خوددار قوم، اس غیور قوم کی اولاد ہو جس نے دارا جیسے شہنشاہ کو بھی شکست دی۔ دارا کا روب و دبدبا، اس کی شان و شوکت سے دنیا خوف کھاتی تھی، لیکن تمہاری قوم نے اس کو بھی شکست دے دی۔ تم عظیم قوم کے اولاد ہو، ذرا غور کرو، یعنی آج تم ہندوؤں اور انگریزوں کی غلامی کر رہے ہو اور ایک ڈری ہوئی سہمی قوم اپنے آپ کو سمجھتے ہو، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ تم عظیم قوم کے فرزند ہو، جس قوم کا دنیا میں نام تھا، عزت تھی، شہرت تھی، قدر تھی، لیکن تمہیں غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ تم کس قوم کی اولاد ہو۔ تمہیں اپنے عظیم الشان ماضی کی روایات کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اقبال کہتے ہیں نا، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کہ تمہارے آباء و اجداد کی شان کیا تھی؟ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ تیسرا شعر دیکھیے، تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری، تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ تمدن رہنے سہنے کے طریقے، زندگی گزارنے کے طریقے، آفرین بنانے والے یہاں مراد ہے، ویسے آفرین کے معنی شہباز بھی ہوتا ہے، یہاں بنانے والے، پیش کرنے والے، خلاق پیدا کرنے والے، آئین قانون دستور طریقہ کار، جہاں داری دنیا داری، صحرائے عرب عرب کا صحرا، اور شہر شتربان اونٹ پالنے والے، اونٹ چلانے والے، اونٹ چرانے والے، اونٹ پالنے والے، گہوارہ مرکز محور، پنگھوڑا بھی کہتے ہیں، گہوارہ کے معنی پنگھوڑا بھی ہوتے ہیں، یہاں معنی مرکز محور کے۔ اقبال اس شعر میں نوجوانوں سے مخاطب ہیں اور انہیں پیغام دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، تمہارے آباء و اجداد جس تمدن، جس رہن سہن والے تھے وہ قابل تعریف ہے، اور انہوں نے دنیا کو تہذیب سکھائی، یعنی انہوں نے علیہ السلام کی نگرانی میں نیا تمدن مدینہ منورہ، صحرائے عرب سے مراد مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے جو نیا تمدن، نیا طریقہ زندگی کا دیا وہ مدینہ سے آیا۔ تاریخ اسلامی کا پہلا تحریری آئین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کی شکل میں مدینہ میں پیش کیا، جس کے اندر ہر شہری کی زندگی کے قابل عمل دستور کی تحریر کیا گیا۔ آپ نے دنیا کو پہلا آئین دیا، تمدن دی، تہذیب دی، رہنا سہنا سکھایا، ایسی تہذیب جو عرب سے آئی، یہ قابل تعریف بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے۔ جو بنی نوع انسان کے لیے پہلا اور آخری آئین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جس کے اندر صرف اور صرف اصلاح انسانیت پوشیدہ ہے، انسان کی بھلائی پوشیدہ ہے، انسان کا بھلا اس میں موجود ہے۔ وہ مسلمان بظاہر جو صحراؤں میں رہتے تھے، اونٹ پالتے تھے، لیکن ان کی زندگی نہایت تمدن یافتہ، تہذیب یافتہ، سلجھی ہوئی تھی۔ وہ بظاہر ان پڑھ بھی تھے، لیکن ان کے طریقے تعلیم یافتہ لوگوں سے بھی کہیں بہتر تھے۔ انہوں نے معلم اعظم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست فیض حاصل کیا۔ اشارہ کر رہے ہیں صحابہ کی طرف، پھر تابعین کی طرف۔ ان لوگوں نے جو تہذیب تمدن دی وہ قابل تعریف ہے، دنیا کی اعلیٰ تہذیب اسلامی تہذیب ہے۔ اقبال اور لوگوں کو خراج تحسین اس طرح پیش کرتے ہیں، اقبال کہتے ہیں، وہ جس نے تہذیب و تمدن کو مؤدب کر دیا، وہ جس نے تہذیب و تمدن کو مؤدب کر دیا، وحشیوں صحرا نشینوں کو مہذب کر دیا۔ دوسرے مصرے میں اقبال بتاتے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنی عملی زندگی گزارنے کا آغاز مکہ سے کیا، مدینہ سے کیا، عرب کے صحراؤں سے کیا، جہاں تہذیب و تمدن نہیں تھا۔ آپ السلام کے آنے سے وہ تہذیب قائم ہوئی، پھر صحابہ نے اس کو آگے بڑھایا،
تو وہ اعلیٰ تہذیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زہری حیات میں بھی مسلمانوں کی تربیت کی، اور ان کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، صحابہ کرام نے بھی امت کے لیے مثالیں چھوڑیں۔ انہوں نے جہان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ جس طرح اقبال کہتے ہیں نا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہانگیر و جہاں دار و جہاں بان و جہاں آرا۔ اقبال بتاتے ہیں کہ تمہاری تہذیب وہی تہذیب ہے جو مدینے سے آئی ہے، اور آج تم اگر ہندو تہذیب، مغربی تہذیب کسی اور کو اختیار کرتے ہو، یا اس کی زہری رونق چکا چوند کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہو، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی تہذیب اعلیٰ تہذیب ہے، اس پر چلو۔ اقبال نے تو مغربی تہذیب کو ہمیشہ طنز کا نشانہ بنایا۔ کبھی کہتے ہیں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ کبھی کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ کبھی کہتے ہیں تمہاری تہذیب خود ہی اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب خود ہی اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ بنے گا وہ آشیانہ ناپیدار ہوگا۔ اللہ حافظ۔